نیا سال شروع ہو چکا ہے 2023 کا. یہ سال آپ کی جیب پر کتنا بھاری اور کتنا ہلکا ہوگا یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. مزمل اسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, مزمل اسلم صاحب نے بریک سے پہلے فرمایا کہ 75 ارب کے 75 ارب جو ہیں وہ ری شیڈیول کروا لیے جائیں قرضے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ملک میں عوام پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے, ملک پر کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں مسعود صاحب, پہلے تو آپ نے یہ سال 6 مہینے یعنی کہ جو رہ گئے ہیں FY23 کا جو مالیاتی سال ہے اس کو گزارنا ہے, اور اس میں آپ نے 30 ارب ڈالر جو ہیں, کیونکہ ایک دم ری شیڈیولنگ نہیں ہوگی, آپ نے یہ جو ٹائم ہے یہ 6 مہینے گزارنے ہیں, آپ نے فنڈ کے ساتھ یہ پیسے جمع کرنے ہیں. اب یہ جو FY23 سے لے کے FY26 تک آپ کو ایکچولی ایگزیکٹلی 78 ارب ڈالر چاہیے, جن میں ری پیمنٹس بھی ہیں, ایمورٹائزیشن بھی ہے یعنی کہ ڈیٹ ری پیمنٹس ہیں, انٹرسٹ ہے, پلس اس میں رول اوورز ہیں. ایک تو یہ پہلی چیز یہ کرنی چاہیے کہ جو رول اوورز ہیں, چائنا کا سیف ڈپازٹ, UAE کا, KSA کا, اس کو 3 سال کے لیے کرا لینا چاہیے. یہ سب سے آسان چیز ہے کرنا. اس سے ایک بہت بڑا بوجھ جو ہر سال کھڑا ہو جاتا ہے اور جو انسرٹنٹی آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوسری چیز آف کورس چائنا کے ساتھ ہمارا ڈیٹ بہت زیادہ ہے, اس کو بھی آپ کو لانگر ٹرم کے لیے, ڈیوریشن کے لیے ضرور ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہوگا کہ اگر آپ فنڈ کے پروگرام میں ہوں گے. اگلے 6 مہینے آپ کو بالکل ڈیووٹ کرنے چاہیے. بٹ مسعود صاحب, اس سے آپ کو آگے بھی جانا پڑے گا نا, اور آگے اس طرح جانا پڑے گا کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو صرف 78 ارب اس طرح بنیں گے. آپ کا اگر کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بھی 10 ارب بنتا ہے تو 30 ارب ڈالر آپ کو وہ بھی چاہیے. آپ نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو میرے خیال میں اگلے 3 سال کے لیے نیئر زیرو کرنا ہے. یو ہیو ٹو ریمبر کہ اس وقت آپ کے پاس فائنینسنگ اویلیبل نہیں ہے, تو آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ کو نیئر زیرو لانا ہے. اس کے لیے آپ کو بہت سے اقدامات اٹھانے پڑیں گے. آپ کو اپنی ایکسپورٹس پہ کام کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی ریمیٹنسز پہ کام کرنا پڑے گا, اور آپ کو کچھ باہر جا کر چیزیں بیچنی بھی پڑیں گی. آپ کو کم از کم یہ پلان کرنا چاہیے کہ اگلے 3 سال میں آپ کے جو ڈسکوز ہیں, آپ کے جو RLNG پاور پلانٹس ہیں, آپ کے جو جنریشن نندی پور ہے, جو پلانٹس ان انکمبرڈ ہیں, جو بک سکتے ہیں, ان کو جا کے بیچیے, اپنے سرکولر ڈیٹ کو سنبھالیے. موو بیونڈ دس ریسٹرکچرنگ, ضرور کیجیے یہ ریسٹرکچرنگ, اور IMF میں رہ کے کیجیے, بٹ موو بیونڈ. پرائیویٹائزیشن شوڈ بی یور نیکسٹ بیسٹ بیٹ. دوسری چیز ہے کہ آپ بہت بڑی امپورٹ کرتے ہیں ایگریکلچر کی, اس کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے. دیکھیں مسعود صاحب, مشکل فیصلے IMF میں رہتے ہوئے نہیں کرنے آپ نے, وہ ان پاپولر ضرور ہو سکتے ہیں. مشکل فیصلے یہ ہیں کہ کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, آپ اپنی معیشت کو ری وائر کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ ہیں کلیدی فیصلے اس ملک کے. ٹھیک.